میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ 11ویں شریف کا نیاز جو ہوتا ہے نا، وہ غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا ہوتا ہے. تو ایصال ثواب کا یہ کھانا 100% جائز بلکہ تبرک ہے. اولیاء کرام سے منسوب جو کھانا ہو، صالحہ نیک بندوں علماء، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے پکائے جائیں تو یہ تبرک ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں. مجھے بہت پہلے کسی نے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک وسوسوں کا شکار تھا اور یہ نیاز بزرگوں کی غوث پاک کی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، نیاز بحث کرتا تھا کہ نہیں. تو خیر وہ ہو گیا بیمار اور اس کا ہو گیا گلا بند ہو گیا اس کا، اور کھانے پینے سے وہ عاری ہو گیا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یار نیاز کو منع نہیں کیا کریں، آپ کو نیاز آپ کھائیں، اللہ سب کرم فرما دے گا. تو اس کا مرتا کیا نہ کرتا، دوا کڑوی بھی تو پینی پڑتی ہے. ذہن تو اس کا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن وہی بات کہ اب وہ تکلیف بہت تھی اس کو، تو اس کو کوئی کہیں لے گیا، وہ جو اس کا ہمدرد ہوگا نیاز میں، اس نے وہ کھانا شروع کیا. کھانا اترتا نہیں تھا اس کا، اس نے نوالا اٹھایا نیاز کا، اس کو اتر گیا. اور کھاتا رہا، پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا. تو غوث پاک نے ایسی نظر فرمائی کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا دل بھی دھل گیا، اور نیازوں کا وہ قائل ہو گیا. یہ صحیح ہے. تو اس میں ہے خرابی کیا یار؟ وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا مرغی کا گوشت ہوتا ہے، اور وہ جائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ہی تو کھا رہے ہوتے ہیں. تو شادی میں کھائیں تو حلال، عقیقے میں کھائیں تب بھی حلال، ختنہ میں جا کر کھائیں تب بھی حلال، ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں تب بھی حلال، روزانہ گھر میں کھائیں دن میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تب بھی حلال. اور جہاں غوث پاک کا نام آیا تو شبہ شروع ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. واٹ از دس؟ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں. ایصال ثواب غوث پاک کی نیاز، تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب. بھائی یہ مٹھائی کی دکان کس کی ہے؟ تو یہ اقبال بھائی کی دکان، اقبال بھائی کی مٹھائی کی دکان. تو اب اس میں وسوسہ نہیں ہے کہ یار اقبال بھائی کی دکان کیوں؟ اللہ کی دکان. غوث پاک کی نیاز کیوں؟ اللہ کی نیاز. یہ وسوسے ہیں، یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، اور حقیقت میں ہر چیز اللہ کی ہے. اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں غوث پاک کی نیاز، یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کی نیاز، تو بسم اللہ پڑھ کر ہی تو کھاتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ یا غوث کر کے نوالا اٹھاؤ؟ نہ کوئی ایسا کرتا ہے. غوث پاک کا بکرا، تو آپ کی بھی تو قربانی کا بکرا ہوتا ہے یار. تو میرا بکرا، تیرا بکرا، کوئی وسوسہ نہیں آیا. غوث پاک کا بکرا تو وسوسہ آیا. یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک سے شیطان چڑھتا ہے. اصل ہم کو اس کو چڑھایا جانا شیطان کو، کیونکہ ہماری شیطان کے خلاف جنگ ہے، اعلان جنگ. 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد. کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا. ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو. تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے.
جو اسلام نے جیسے کہا. تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی, اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور محبت سے سمجھا دیا کریں, پھڈے بازی نہ کریں کسی سے. اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور منہ پہ واپس کر کے ایک دم ذرا بدتمیزی سے واپس کریں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے, ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے, محبت ہے, بڑی خوشی ہوئی. لیکن دیکھیے ان بزرگوں کے بھی یہی احکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے پر کرنا ہے. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے, غریبوں میں بانٹ دیں. اور پھر بھی وہ اصرار کریں نہیں لو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا, یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں کہ اور میں اس رسم کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڈے بازی نہ کریں بس, اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں. ایک سوال ہے, میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے, کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں, پھر تو حرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا, زیادہ اس میں نٹی گٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس, ٹھیک ہوگا. کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں. اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے, 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی, فلاں یہ وہ, تو پھر تو نہ کھائیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے. مسئلہ 74 میرا اصال ثواب کے اوپر دیکھ لیں, اس میں نے بتایا. تو اگر پڑوسیوں کے گھر سے رجب یا ربیع الاول وغیرہ کی بنا پر کچھ کھانے آئے تو انہیں نہیں لینا چاہیے کیا؟ یعنی کہ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ اچھا سوال کیا کہ یہ تو تھا غیر شرعی دعوتوں میں نہ جانا چاہیے. اب آپ گئے نہیں, کسی نے بھیج دیا, دعوت میں نہیں گئے آپ, جس کی نسبت غلط تھی. 12 وفات کی دعوت, 10 محرم کی دعوت, 18 ذی الحجہ کی عید غدیر کی دعوت, آپ گئے تو نہیں دعوت میں. اب پڑوسی نے بھیج دیا آپ کے پاس کہ بھائی یہ پوریاں آپ کے لیے رجب کی, یا ربیع الاول کا کھچڑا, ہاں نہیں کھچڑا تو 10 محرم کا ہوتا ہے, ربیع الاول کی بریانی یا میٹھا ہوتا ہے نا, میٹھا بھیج دیا. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ دوپہر میں زیادہ کھانا کھائیں گے, ٹھیک, تو کھچڑا بھیج دیا. اب کیا کرے؟ یا قربانی اس کے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر بابا کے نام کا بکرا ذبح کر دیا, کندوری بنا دیا, ہاں آپ کے گھر بھیج دیا اس نے. اب کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے. بولیں گے آپ, قبول نہیں کریں گے اس کو. بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں, بولنا لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دیجیے, زیادہ اچھا ہے. بولنا ہم لوگ نہیں کھاتے, بولنا یہ فاتحہ یہ وہ سب نہیں کرتے ہیں. ایکسپلین کیجیے اس کو, سمجھائیے. کہ تو آپ کا خاموشی سے قبول کرے کسی کو پھینک دینا دے دینا درست نہیں ہے. قبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے, قبول کرنا کافی آپ کے لیے, سینکشن کر دیا آپ نے اس دعوت کو. تو آپ کہیں گے ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں. یا پہلی بار انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتہ نہیں, آپ نے قبول کر لیا, تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے کہ آپ یہ کھانا ہمارے پاس مت بھیجا کیجیے, ہم یہ نہیں کھاتے. ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچڑا بھیجیے, بولنا ہم کھائیں گے, لیکن خاص 10 کا ہم نہیں کھاتے, خاص 12 ربیع الاول کا نہیں کھاتے, خاص کسی کے تیسرے کے میت کا ہم نہیں کھاتے ہیں. بولنا ہمارے پاس نہیں چلتا. سمپل. کیوں نہیں چلتا؟ تو آپ کے پاس کیوں چلتا؟ بولنا ہاں بس نہیں چلتا. سمپل اتنا ہی رہتا نا, نہیں چلتا اور چلتا. کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے. جیسا کچھ لوگ بولتے ہیں نا, بھائی ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا, تو ہم بھی یہ بول سکتے ہیں ہم کو نہیں چلتا تمہارے بریلویوں کا. سمپل. کیوں ہم کو کیوں دلیل دینا ہے؟ صرف اس نے بھی دلیل دینا نا ہم کو کچھ. ہر بار ہم ہی چاہتے ہیں کہ ہم دلیل دیں. تو آپ اگر وہ بولے نہیں کیوں نہیں, تو بولا آپ کیوں بناتے, یہ بولیے. بولا تو بولیں گے ایسے ہی بناتے, تو بولا ہم ایسے ہی نہیں کھاتے. سمپل. نہیں سنت سے ثابت ہے تو ثابت کر کے بتاؤ. بولنا میں ثابت نہیں کروں گا, تم ثابت کر کے بتاؤ 10 کا کہاں ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوں گی. سمپل. دیکھ رہے نا آپ,
ہم نہیں کھاتے، کہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی، تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونا چاہیے نہیں کھانے کی، بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا، کیوں تو اب آپ بحث میں جائیں گے حرام حلال وہ لمبا ہو جائیں گے، تو ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو، تو ہم نکال دیں، اگلی بار وہ خود بولیں گے یار ان کو نہیں چلتا یہ، اور وہ بھی احترام کریں گے، نہیں ان کو نہیں چلتا، ان کو یہ نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو، تو آپ قبول نہیں کر سکتے، ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نہیں دل ٹوٹے گا قبول کر لیتے پھر غریب کو دے دیتے، یہ کون سی بات ہوئی یار؟ کیا آپ کسی نے حرام گوشت کاٹا کسی چیز کا، آپ بول رہے میں قبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے، لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو، تو آپ پہلے بول دیجئے کہ ہمارے کو یہ نہیں چلتا، کیوں نہیں چلتا؟ تو آپ کو کیوں چلتا؟ ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا، تو ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا، سمپل، اتنا ہی سمپل، دلائل بحث مباحثے جھگڑا وہ کچھ نہیں، سمپل ہے، لیکن ہم کو احساس کمتری ہوتی ہے اسی وقت، نہیں ان کو برا لگ جائیں گا، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی چیز بری لگی وہ ہم کو برا نہیں لگتا، دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہے، تو آپ اس کو انکار کر دیجیے، اچھے سے سمجھا کے احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کیجیے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے، وہ بولے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے، بولنا جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے، سمپل، ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل، برسی، ختم شریف، کنڈے شریف، میلاد شریف، سانکے شریف کچھ بھی نہیں، یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں؟ اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے، برابر کے گناہ گار۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے، یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے، یہ تیجے کا یا 7ویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے، وہ بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور میرے اوپر کم از کم اتنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں۔ سب سے اعلیٰ مقام ہاتھ سے روکوں، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکوں، زبان کی طاقت نہیں، دل سے برا جانوں، اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں، اور اعلیٰ مقام ہے اگر آپ کے ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے انڈر والے لوگ، آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکیے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، روکیے۔ ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے، اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیے، اس محفل میں شریک نہ ہوں۔ آپ کی شرکت رضامندی ہے، اور غیر شرعی محفلوں میں رضامندی اختیار کرنا آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔